الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش رزق وكفيا وإن مات أدخله الله الجنة ومنهم من خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، لیکن کامیابی اصل ہے کیا؟ اصل کامیابی وہ ہے جسے اللہ رب العزت نے کامیابی کہا ہے، اور ہر انسان ناکامی سے بچنا چاہتا ہے. اور اصل ناکامی کیا ہے؟ اصل ناکامی وہ ہے جسے اللہ رب العزت نے بتایا ناکام. تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو. تو اصل کامیابی جنت کی کامیابی اور اصل ناکامی جہنم کی ناکامی. میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں تھوڑا سا وقت دیا ہے، اور اس دنیا کے وقت میں ہمیں ایک زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے کہ جو اس طریقے پہ اس راستے پہ چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. یہ راستہ کامیابی کی طرف جانے والا ہے، اور جو اس راستے کو چھوڑے گا اور ادھر ادھر کے راستے اختیار کرے گا تو وہ ناکامی کی طرف جانے والے راستے. اللہ رب العزت اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا کہ اللہ پاک نے بس پیدا کر دیا اور میرے محترم دوستو ہماری کوئی رہبری کرنے والا نہ ہو، ہمیں کوئی راستہ بتانے والا نہ ہو. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا. اپنے مقرب بندوں کو اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا اور ان کو نبی و رسول بنایا اور امت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کا پیغام اپنی اپنی امت تک پہنچایا کرتے تھے. اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے اور لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے. یہ دنیا تو عارضی زندگی ہے، یہ فانی گھر ہے، یہاں کوئی ہمیشہ باقی نہیں رہے گا. جو بھی آیا ہے وہ یہاں سے چلا جائے گا. اصل تو آخرت کی زندگی ہے، اصل گھر آخرت کا گھر ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے کہ اے لوگوں اپنے خالق و مالک کو پہچانو اور اس کی مان کے زندگی گزارو، کیونکہ تمام کی تمام کامیابیاں اسی کے ہاتھ میں، تمام کے تمام مسائل کا حل اسی کے ہاتھ میں. وہ اکیلا تن تنہا ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اکیلا تن تنہا اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. اسی نے زمینوں کو پیدا فرمایا، اسی اللہ نے ان آسمانوں کو پیدا فرمایا، اسی اللہ نے ان پہاڑوں کو بنایا. وہی اللہ ہے جو بارشوں کو برسانے والا ہے، وہی اللہ ہے جو دریا بہانے والا ہے، وہی اللہ ہے جو نہریں بہانے والا ہے. میرے محترم دوستو، اس پوری کی پوری کائنات میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہ اکیلے اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے. اکیلے تنہا اللہ رب العزت نے سب کچھ پیدا فرمایا اور اس اللہ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے. سمجھ کسے کہتے ہیں؟ جس کے
کے کام سب کے بغیر بن جائیں اور کسی کا کام اس کے بغیر نہ بنے. تو اللہ کے کام سب کے بغیر بنتے ہیں، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں، اور کسی کا بھی کام اللہ کی چاہت کے بغیر نہیں بنتا. اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. تو فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر اکیلے اللہ رب العالمین کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے. اکیلے اللہ کی چاہت سے سب کچھ ہوتا ہے. سارا نظام کا بنانے اور چلانے والا اللہ ہے. اس سورج اور چاند کا نظام چلانے والا اللہ ہے. یہ سورج روزانہ نکلتا ہے اور روزانہ اللہ رب العزت سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اے اللہ اگر تیرا حکم ہو تو میں نکل جاؤں، طلوع ہو جاؤں، اور اگر تیرا حکم نہ ہو تو میں نہ نکلوں. اللہ سے اجازت لے کے روزانہ یہ سورج نکلتا ہے اور روزانہ یہ شام کو غروب ہوتا ہے. میرے محترم دوستو، سینکڑوں سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے، یہ اسی طریقے سے چل رہا ہے نظام. اس نظام میں کوئی تغیر نہیں آیا، اس نظام میں کوئی توڑ پھوڑ، کوئی انتشار نہیں آیا. یہ بالکل جیسا چل رہا تھا اسی طریقے سے چل رہا ہے. اس کو مستقل چلانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے جو اس نظام کو چلانے والی ہے. یہ چاند کی منزلیں اللہ نے مقرر کی ہیں. کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہو جاتا ہے، کبھی بالکل غائب ہو جاتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں 14ویں کا چاند ہے. میرے محترم دوستو، یہ چاند کی منزلیں مقرر کرنے والا اللہ ہے، جن کے ذریعے ہم تاریخوں کی پہچان کرتے ہیں، ہم مہینوں کو پہچانتے ہیں، اور ان چاند اور ستاروں کے ذریعے مسافر اپنا راستہ دیکھتے ہیں. میرے محترم دوستو، یہ سارا کا سارا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اکیلے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. جب یہ سارا نظام، سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں تو پھر میرے محترم دوستو ہمیں کس سے مانگنے کی ضرورت ہے؟ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. ہمارے مسائل کو پھر کون حل کرے گا؟ اللہ ہمارے مسائل کو حل کرنے والا ہے. جس کے پاس سب کچھ ہے وہی دینے والا ہے. جس کے پاس سارے خزانے ہیں وہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے سارے کے سارے انسانوں، تم سب کے سب فقیر ہو. اللہ فرما رہے ہیں تم سب کے سب فقیر ہو. جو فقیر ہے وہ بھی فقیر ہے، جو بادشاہ ہے بادشاہ بھی فقیر ہے، بادشاہ بھی فقیر ہے. غریب جو آدمی ہے وہ بھی فقیر ہے، جو امیر ہے مال والا ہے وہ بھی فقیر ہے. میرے محترم دوستو، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم سب کے سب فقیر ہو. اکیلا اللہ غنی ہے، اکیلا اللہ بے پرواہ ہے، اکیلا اللہ دینے والا ہے، اکیلا اللہ دینے والا ہے. تو ہمارے سارے مسائل کون حل کرے گا؟ اللہ حل کرے گا. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اپنی امتوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے کہ دیکھو یہ سارے نظام کا بنانے والا، چلانے والا اللہ ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے. اس لیے اس اللہ سے اپنا تعلق بناؤ، اس اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو. اس اللہ سے جب تم مانگو گے تو وہ تمہیں دے گا. وہ اللہ ہی تمہارے سارے مسائل کو حل کرنے والا ہے. وہی اللہ خوشیاں دینے والا ہے، وہی اللہ غم دینے والا ہے، وہی اللہ زندگی دینے والا ہے، وہی اللہ موت دینے والا ہے. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام یہ بات سمجھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت. تو اللہ پاک فرمایا تم دیکھتے نہیں، آپ نے دیکھا نہیں ابراہیم علیہ السلام کو، اس شخص کو دیکھا نہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا. نمرود جو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں بحث کر رہا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرا اللہ تو زندگی اور موت دینے والا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ زندگی اور موت تو میں دیتا ہوں. اور پھر کیا کیا؟ جیل میں سے 2 آدمیوں کو بلوایا، 2 قیدیوں کو بلوایا، اور جس کی آزادی کا حکم تھا اسے پھانسی پہ چڑھا دیا، اور جس کی پھانسی کا حکم تھا اسے آزاد کر دیا. کہنے لگا دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی اور اس کو موت دے دی. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کی عقل کام نہیں کرتی، یہ بے وقوف ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ذات ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا. اب وہ ہکا بکا رہ گیا، کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا، کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا، بالکل خاموش ہو گیا. میرے محترم دوستوں، کرنے والی اللہ کی ذات ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے.
اللہ جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے. اسی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ رکھ کے دکھایا. آگ کے اندر موجود ہے, آگ جل رہی ہے, آگ جلانے والی ہے, لیکن میرے محترم دوستو ابراہیم علیہ السلام کے لیے حکم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلائے گی, ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلائے گی. یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے. اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا. اللہ پاک اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ دیکھو آگ آگ رہے, جلتی رہے, اور ہم چاہیں تو اس جلتی ہوئی آگ میں بچا کے دکھائیں. آگ جلتی رہے اور ہم جس کو نہ چاہیں اس کو نہ جلائیں. اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں. تو میرے محترم دوستو بزرگوں بھائیوں, اللہ رب العزت کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اسی اللہ سے اپنا تعلق بنانا ہے, اسی اللہ سے اپنے مسائل کو حل کرانا ہے, اسی اللہ کے خزانوں سے ہم نے براہ راست لینا ہے, اور اللہ کے خزانوں کے اوپر نظر رکھنی ہے. اور طریقہ کون سا اختیار کرنا ہے؟ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا اختیار کرنا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو نمونہ بنایا وہ کسے بنایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اتباع کے قابل کس کی ذات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اگر تم اتباع کرنا چاہتے ہو اور پیروی کرنا چاہتے ہو اور اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ہمارے محبوب کے مطابق اپنی زندگی گزارو. جیسے ہمارے رسول کا طریقہ ہے اس طریقے سے اپنی زندگی گزارو. ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطلوب ہے, ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقصود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو عمل کیا جائے گا اللہ کے ہاں وہ عمل مقبول ہوگا, اور جو عمل سنت سے ہٹ کے کیا جائے گا, سنت کے خلاف کیا جائے گا, اللہ کے ہاں وہ عمل مقبول نہیں ہوگا, وہ اللہ کے ہاں مردود ہو جائے گا. میرے محترم دوستو, اتباع کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سر سے لے کے پاؤں تک اور پیدا ہونے سے لے کے موت تک پوری زندگی کے ہر شعبے سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب کچھ سکھا دیا, سب کچھ سمجھا دیا, سب کچھ بتا دیا, ہر چیز کے آداب سکھا دیے, پوری زندگی سکھا دی, پوری زندگی سکھا دی کہ ہمارا لباس کیسا ہو, ہماری شکل و صورت کیسی ہو, ہمارا کھانا پینا کیسا ہو, کھانے کے آداب سکھائے, یہاں تک کہ استنجا کرنے کے بھی آداب سکھائے کہ بیت الخلاء میں جانا ہے, انسان اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے, اس کے بھی آداب. ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھا دی, چھوٹی سے چھوٹی چیز. تو کسی بڑی چیز کو کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ جب چھوٹی سے چھوٹی بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے تو بڑی بڑی باتیں بھی ساری اپنی امت کو سکھائی. میرے محترم دوستو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو سیکھنا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض, ہر مسلمان کے اوپر فرض کہ حضور والی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے, آپ کے مطابق اپنی زندگی بنائے. اصل محبت کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب انسان اتباع کرتا ہے, جب انسان اتباع کرتا ہے کہ اتباع کس کی کر رہا ہے, کس کے طریقوں کو پسند کر رہا ہے, کس کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بنا رہا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کس سے محبت کرتا ہے. جس سے محبت کرے گا اس کی ہر چیز سے محبت کرے گا, جس سے محبت کرے گا اس کے ہر طریقے سے محبت کرے گا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو آپ کی ایک ایک سنت سے محبت ہوگی, ایک ایک سنت سے محبت ہوگی. ایک صحابی جا رہے ہیں, راستے میں ایک طرف کو ہو کے بیٹھے, جیسے استنجے کے لیے بیٹھتے ہیں, اور بیٹھے تھوڑی دیر میں اٹھ کے واپس آ گئے. تو اس نے غلام نے پوچھا کہ آپ نے تو استنجا نہیں کیا, آپ کو بس بیٹھ کے آ گئے. تو فرمانے لگے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں استنجے کے لیے بیٹھے تھے, تو مجھے استنجے کی حاجت نہیں تھی, لیکن میں صرف حضور کی سنت کی اتباع کے لیے یہاں تھوڑی دیر بیٹھ گیا. میرے محترم دوستو, صحابہ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا کرتے تھے, ہر چیز کا اتباع کیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بولنا کیسا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا کیسا تھا, ایک ایک چیز کو دیکھتے تھے اور ایک ایک چیز کے اوپر عمل کیا کرتے تھے, ایک ایک چیز پہ عمل کیا کرتے تھے. رستم کے دربار میں جب پہنچے صحابہ اور وہاں کھانے کے لیے بیٹھے تو کیا ہوا, جب وہاں بیٹھے کھانے کے لیے تو ایک صحابی
رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے نوالا دسترخوان پہ گری. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نوالا دسترخوان پہ گر جائے تو اسے شیطان کے لیے مت چھوڑو, اسے اٹھا کے کھا لو. اگر دسترخوان پہ نوالا گر جائے تو اسے شیطان کے لیے مت چھوڑو, اسے اٹھا کے کھا لو. تو انہوں نے نوالے کو اٹھایا اور کھانے لگے. تو برابر میں ایک صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے کونی سے اشارہ کیا, بھائی کیا کرتے ہو, یہ تو بادشاہ کا دربار ہے, یہ تو بادشاہ کا دربار ہے. تو وہ کہنے لگے کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں, ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ کا دربار ہو یا کسی کا بھی دربار ہو, ہم اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے. میرے محترم دوستو, مسلمان کے لیے تو اپنے نبی کی زندگی ہے, اس کے علاوہ کسی کو دیکھ کے چلنے کا نہیں, کسی کو دیکھ کے نہیں چلنا, صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے چلنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا, من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. اور ایک جگہ آتا ہے کہ قیامت میں اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا. اب بتاؤ بھائی, ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے, تو اس کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنا ہوگا. اگر ہم اپنی زندگی سنت کے مطابق بنا لیں گے تو میرے محترم دوستو, ہمارا بھی حشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے. آپ علیہ السلام سے محبت کرنا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنانا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, وہ حاضر ہوئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں اور عرض کیا, یا رسول اللہ, دن میں یا رات میں جب بھی مجھے آپ کا خیال آ جاتا ہے تو جب تک میں آ کے آپ کی زیارت نہ کر لوں اس وقت تک مجھے سکون نہیں ملتا, اس وقت تک مجھے اطمینان نہیں ملتا. تو قیامت والے دن تو آپ بلند مراتب کے اندر ہوں گے اور انبیاء والی جنت, اور آپ تو سردار الانبیاء ہیں, آپ تو سب سے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے. یا رسول اللہ, وہاں کیسے ہمیں اطمینان ملے گا, وہاں کیسے سکون ملے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المرء مع من احب, جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا, قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. میرے محترم دوستو, ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو, آپ کے طریقوں کے اوپر چلنا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہی دونوں جہان کی کامیابی ہے. اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں, اگر ہم عزت چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں, سنت کو چھوڑ کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا, سنت کو چھوڑ کے کوئی عزت حاصل نہیں کر سکتا, کوئی عزت حاصل نہیں کر سکتا. میرے محترم دوستو, شہرت کا مل جانا یہ الگ چیز ہے اور عزت کا حاصل ہونا یہ الگ چیز ہے. شہرت میں اور عزت میں بڑا فرق ہے. مشہور ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن لوگ دل سے عزت کرنے والے ہوں یہ اصل چیز ہے. اور عزت تو پھر اللہ پاک اسی کی کرواتے ہیں جو اللہ کے محبوب کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے, جو اللہ کے محبوب کی سنتوں کو اختیار کرتا ہے. تو ہم اس بات کی نیت کریں کہ کبھی زندگی بھر سنتوں کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ, اپنی پوری زندگی سنت کے مطابق بنائیں گے انشاءاللہ. ہر چیز میں سیکھیں گے علماء سے, ہر چیز میں علماء سے سیکھ کے عمل کریں گے کہ اس چیز میں ہمارے نبی کی کیا سنت ہے, اس کام میں ہمارے نبی کی کیا سنت ہے, ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا, شادی بیاہ میں کیا کرنا ہے, مرنے جینے میں کیا کرنا ہے, کاروبار ہمیں کیسے کرنا ہے. ہر چیز کو سیکھ کے اس کے اوپر عمل کرنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے, ہر مسلمان کے اوپر فرض. اب علم حاصل کرنا میرے محترم دوستو, ایک تو یہ ہے کہ عالم بننا, ایک یہ ہے کہ عالم بننا, اور ایک یہ ہے کہ بنیادی جو موٹا موٹا علم ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر حاصل کرنا فرض ہے. مکمل طور پہ عالم بننا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض نہیں ہے. اگر کچھ علماء موجود ہے, کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو دین کے سیکھنے سکھانے میں مشغول ہیں, تو یہ فریضہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. لیکن ہر انسان کو اپنی زندگی سے متعلق علم حاصل کرنا فرض ہے. اگر کوئی آدمی تاجر ہے تو تجارت سے متعلق علم حاصل کرے گا, تجارت سے متعلق علم حاصل کرنا اس کے اوپر فرض. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک آدمی کو دیکھا, نئی نئی دکان لگائی اس نے بازار میں, اور بازار میں جا کے پوچھا, بھائی تم نے تجارت کے مسائل سیکھے ہیں, تجارت کا علم حاصل کیا؟ اس نے بولا نہیں, میں نے تو علم حاصل نہیں کیا. اس کو اٹھا کے بھیجا مسجد میں, جاؤ پہلے جا کے علم حاصل کر کے آؤ تجارت کا. اگر تجارت کو سیکھے بغیر کرو گے تو خود بھی غلط طریقے سے تجارت کرو گے اور دوسروں کو بھی غلط راستے پہ ڈالو. تو میرے محترم دوستو, جو جس شعبے سے متعلق ہے اپنے شعبے سے متعلق دین کا علم حاصل کرے. جو ملازم ہے تو ملازمت سے متعلق دین کا علم حاصل کرے.
جو تاجر ہے تو تاجروں سے متعلق دین کا علم حاصل کرے، جو زارع ہے، زراعت کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اس کو چاہیے زراعت سے متعلق دین کا علم حاصل کرے۔ کسی کی شادی ہو رہی ہے تو شادی سے متعلق دین کا علم حاصل کرے، مسائل کو سیکھے علماء سے کہ شادی کس طریقے سے کرنی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے شادی کے بعد دین کے مطابق۔ میرے محترم دوستوں، ہر آدمی اپنے شعبے سے متعلق دین کا علم حاصل کرے۔ اللہ رب العزت نے یہ ہر مسلمان کے لیے فرض کیا کہ ہر آدمی اس کو سیکھے۔ آج دنیا کے سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن میرے محترم دوستوں یہ موٹا موٹا علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں نکل پاتا، تو ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا وقت نکالیں اور علماء سے مسائل پوچھا کریں اور علماء سے سیکھ کے اپنی زندگی کے اوپر عمل کریں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان انجان ہونے کی وجہ سے غلط کر رہا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا اور اس سے وہ غلط چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اگر وہ علماء سے پوچھ لے تو ان غلط چیزوں سے بڑی آسانی سے بچ سکتا ہے۔ میرے محترم دوستوں، اللہ نے ہمیں علماء عطا فرمائے ہیں، یہ علماء ہماری رہبری کے لیے ہیں، یہ تو اللہ رب العزت کا دین ہم تک پہنچا رہے ہیں، یہ اللہ کا دین ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اور میرے محترم دوستوں، علماء ہم تک جو دین پہنچا رہے ہیں، اب ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، کسی مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت مجھے یہ مسئلہ بتا دیں، وہ ہم سے کوئی پیسے مانگتا ہے کہ بھائی مسئلہ بتانے کے اتنے پیسے ہوں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے وہ ہمیں علم پہنچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ ہمیں علم سکھانے کے لیے ہر وقت موجود ہیں، پھر بھی اگر ہم ان کے پاس نہ جائیں تو بتاؤ بھائی کس کی کمی ہے؟ یہ ہماری اپنی کمی ہے۔ تو ہم ہر چیز سے متعلق علماء سے جا کے پوچھیں، علماء سے دین کا علم حاصل کریں، علماء کو سب چیزیں پتہ ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھجورے لے کے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال یہ تو بہت اعلیٰ قسم کی اچھی کھجوریں ہیں، یہ تم کہاں سے لائے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس 2 سا کھجوریں تھی جو ادنا قسم کی تھی، رسی کھجوریں تھی، وہ 2 سا کھجوریں میں نے دے کے اس کے بدلے 1 سا کھجوریں میں نے لے لی، سمجھو 2 کلو دے کے اس کے بدلے 1 کلو اچھی والی کھجوریں لے لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال یہ تو سراسر سود ہے، یہ تو سراسر سود ہے کہ 2 کلو کھجور دے کے تم نے اس کے بدلے 1 کلو کھجور لے لی، اس میں تو برابری ضروری تھی، وزن برابر ہونا چاہیے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میں کیا کرتا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو 2 سا کھجوریں تھیں انہیں تم بیچ دیتے چند دراہم کے عوض، اور انہی دراہم سے 1 سا کھجوریں اچھی والی خرید لیتے۔ مثال کے طور پہ 2 کلو کھجوریں 500 روپے کی بیچ دیتے اور 500 روپے سے 1 کلو اچھی والی کھجوریں خرید لیتے، تو یہ معاملہ صحیح ہو جاتا۔ تو میرے محترم دوستوں، ایسے بہت سارے معاملات ہیں جنہیں ہم نہیں سمجھتے اور وہ غلط معاملات ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم علماء سے پوچھ لیں تو وہ ہمیں اس کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ معاملہ صحیح نہیں ہے، اس کو آپ اس طریقے سے کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تھوڑا سا آگے پیچھے تھوڑا سا رد و بدل کرنے سے وہ معاملات درست ہو جاتے ہیں اور آدمی حرام سے بچ جاتا ہے، لیکن نہ پوچھنے کی وجہ سے اور نہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے انسان حرام کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، دین کا علم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے، دین کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم سب اس کی نیت کریں، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی انشاءاللہ علم حاصل کر کے اس کے مطابق لے کے آئیں گے، ہاں پوری اپنی زندگی اس کے مطابق بنائیں گے۔ میرے محترم دوستوں، اسی طریقے سے اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کا دھیان، اللہ کا دھیان ہو، ہر گھڑی اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری بات کو سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ جب ہر وقت یہ دھیان ہوگا تو پھر انسان غفلت میں نہیں پڑے گا، پھر انسان غفلت سے باہر آ جائے گا، اسے پتہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ اتنا کریم، اللہ اتنی نعمتیں دینے والا میرا رب، میری ساری ضروریات پوری کرنے والا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کے سامنے میں کیسے اس کی نافرمانی کروں؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہوں، میں اس کے سامنے اللہ کی نافرمانی کرتا رہوں؟ میرے محترم دوستوں، پھر انسان اللہ کی ساری نافرمانیوں سے بچ جاتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کا دھیان حاصل ہوگا، اللہ کا ذکر کریں، دھیان جما کے اللہ کا ذکر کریں۔ میرے محترم دوستوں، جتنا ذکر کرتے جائیں گے اتنا اللہ کا دھیان بڑھتا چلا جائے گا، اتنا دھیان بڑھتا چلا جائے گا، اللہ کی معیت ہوگی، اللہ کی معیت، صفت احسان جو ہمیں مطلوب ہے وہ صفت احسان پیدا ہوگی۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو کم از کم یہ کیفیت تو ہونی چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت تو ہونی چاہیے کم از کم۔ میرے محترم دوستوں، یہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوگی جب دھیان جما کے اللہ کا ذکر کرے، خوب دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو، ایک ایک چیز کو، ایک ایک لفظ کو سوچ سوچ کے، سمجھ سمجھ کے
پھر ایک ایک تسبیح کا دانہ ہم آگے بڑھائیں. ہاں ایک تو یہ کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے محترم دوستوں ثواب تو ملے گا، ثواب تو ملے گا، ہر سبحان اللہ کہنے پہ اجر و ثواب جو ہے وہ ملے گا، لیکن دھیان تو اسی وقت جمے گا جب ہر طرف سے یکسو ہو جائے، ایک طرف بیٹھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، اللہ پاک ہے، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے اور میں عیبوں سے بھرا ہوا. ایک ایک دانہ اس طریقے سے آگے بڑھائے گا، اللہ کے دھیان کے ساتھ آگے بڑھائے گا، پھر اللہ کا دھیان پیدا ہو. اس کا تجربہ کر کے دیکھ، اس کا تجربہ کر کے دیکھ. تھوڑی دیر ایک طرف ہو کے بیٹھیں اور تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کریں دھیان جما کے، اس کے بعد جا کے پھر 2 رکعت نماز پڑھیں. پھر دیکھو اس نماز میں کیسا دھیان ہو، اس نماز میں کیسا اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوگا. میرے محترم دوستوں، ذکر سے مطلوب اللہ کا دھیان حاصل کرنا ہے، اللہ کا دھیان ہم سب کو حاصل ہو جائے. صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام، صبح شام کی تسبیحات ہماری مکمل ہو. 3 کلمہ، درود شریف، استغفار. جب اس کا اہتمام ہوگا تو پھر میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں، اس کے اندر ہماری کیفیات بنتی چلی جائیں گی، کیفیات آہستہ آہستہ بنتی چلی جائیں گی. اندرونی طور پہ اس کا نور ہمیں ملتا چلا جائے گا، وہ نور پھر اندر سے محسوس ہوگا، پھر دل کے اندر اس کے انوارات محسوس ہوں گے. ہاں دل کے اندر اس کے انوارات محسوس ہوں گے. اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستوں، جو ہماری مسنون دعائیں ہیں ان مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو، مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو. صبح شام کی دعائیں ہیں، کھانے پینے کی دعائیں ہیں، لباس پہننے کی، کپڑے بدلنے کی، سواری کی، ہر چیز کی، ہر موقع کی دعائیں ہیں. سوتے ہوئے یہ دعا پڑھنی ہے، اٹھتے ہوئے یہ دعا پڑھنی ہے، گھر سے نکلتے ہوئے یہ ہے، مسجد میں جانا، مسجد سے باہر آنا، ہر موقع کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائیں. میرے محترم دوستو، یہ ساری کی ساری دعائیں یہ موقع محل کا ذکر ہے، یہ ہر موقع کا ذکر ہے. کھانا کھانے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نام سے کھانے کو شروع کیا جائے. گھر سے نکلنے کا ذکر کیا ہے کہ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لی جائے. گھر میں داخل ہونے کا ذکر کیا ہے کہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لی جائے. تو موقع محل کی دعاؤں کو سیکھنا، وہ 4 سے 8 10 دعائیں سیکھ لی ایک دفعہ بس اسی پہ چل رہے نہیں. میرے محترم دوستو، ہم روزانہ یہ سوچیں کہ آج میں نے کون سی دعا سیکھی، آج میں نے کون سی دعا سیکھی، کتنی میری دعاؤں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، کتنا میں نے سیکھ لیا. اب ہم جماعتوں میں آتے جاتے ہیں، بھائی بستی میں جا رہے ہیں، بھائی بستی میں داخل ہوتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے ہم نے. اب ہم نے بستی میں داخل ہونے کی ایک دعا سیکھی تھی، بس وہ ایک ہی دعا یاد ہے. تو اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں، وہ بھی سیکھیں ہم، اور بھی دعائیں سیکھیں. تو ہر موقع کی دعائیں ہم سیکھیں، یہاں تک کہ نماز کے اندر پڑھنے کی چیزیں جو ہے وہ بھی سیکھی جائے. رکوع میں کس طریقے سے پڑھنا ہے، رکوع سے جب کھڑے ہوں گے قومے کے اندر ہم نے کیا پڑھنا ہے. اسی طریقے سے دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے، 2 سجدوں کے درمیان جو تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اسے جلسہ کہتے ہیں. اس جلسے میں پڑھنے کی دعائیں کون سی ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. ان دعاؤں کو بھی سیکھا جائے، ان دعاؤں کو بھی اہتمام کیا جائے. تو میرے محترم دوستوں، ہر موقع کی دعائیں ہیں، اور یہ دعائیں، ان دعاؤں میں اتنا اثر ہے اور اتنی طاقت ہے کہ یہ دعائیں ہر قسم کے شر سے انسان کی حفاظت کرتی ہیں، ہر شر سے انسان کی حفاظت کرتی ہیں. ہاں جب انسان گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہوتا ہے کہ تیری کفایت کی گئی، تجھے ہدایت دی گئی اور تجھے شیطان سے محفوظ کیا گیا، شیطان کو تجھ سے دور کر دیا گیا. میرے محترم دوستو، ہر دعا کا اپنا اثر ہے، تو ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. جب ہر موقع پہ دعا پڑھیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں ہر موقع پہ اللہ یاد آ رہا ہے، ہر موقع پہ اللہ یاد آ رہا ہے. ہاں اور پھر بازار کے اندر جائیں تو کیا پڑھیں گے، 14 کلمہ پڑھیں. اب ویسے 14 کلمہ پڑھیں تو اتنی نیکیاں نہیں ملیں گی، لیکن بازار میں جب پڑھیں گے تو 20 لاکھ نیکیاں. بھائی وہاں پہ کیوں 20 لاکھ نیکیاں مل رہی ہیں؟ اس لیے کہ بازار میں غفلت کا ماحول ہے. اس غفلت کے ماحول میں اللہ کو یاد کیا، اس غفلت کے ماحول میں اللہ کا دھیان اس کو حاصل ہے. تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے اس کو 20 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں. تو ہمیں ہر گھڑی اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، ہر گھڑی. جب اللہ کا دھیان ہوگا تو پھر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، کسی کا مال نہیں کھائے گا. ہاں ہر ایک کے حقوق ادا کرنے والا بنے گا، ہر ایک کے حقوق ادا کرے گا. اس کو پتہ ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو میرے محترم دوستو، ہر ایک کے حقوق ادا کرنا، ہر ایک کا حق ادا کرنا، اور ہر ایک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ پیش آنا. جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملات کیے اسی طریقے سے سب سے معاملہ کرنا، ہر ایک کا اکرام کرنا، ہر ایک کا اکرام کرنا. جس کا جو حق میرے ذمے ہے میں اس کا حق ادا کرنے کی فکر کروں.
اگر ہر آدمی دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرے گا تو سب کے حقوق محفوظ ہو جائیں گے، سب کو ان کا حق ملے گا۔ اور اگر ہر آدمی یہ سوچے گا کہ مجھے میرا حق ملنا چاہیے، میں کسی کو حق نہیں دوں گا، بس میرا حق مجھے ملنا چاہیے، تو بھائی کسی کو کسی کا حق نہیں ملے گا، ہر آدمی ایک دوسرے کا حق غصب کر رہا ہوگا۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہر ایک کی خیرخواہی کا جذبہ ہمارے اندر ہو، سب کی خیرخواہی کا جذبہ۔ آج ہمارے اندر سے خیرخواہی کا جذبہ ختم ہو گیا، ہمارے اندر سے خیرخواہی کا جذبہ ختم ہو گیا۔ مسلمان تو دوسروں کے لیے، دوسروں کے کام آنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ اپنی ذات کے بارے میں سوچنا، صرف اپنا فائدہ سوچنا، میرے محترم دوستوں، یہ انسانیت نہیں کہ میں صرف اپنا فائدہ سوچوں، دوسروں کے فائدے کے بارے میں نہ سوچوں۔ میرے محترم دوستوں، یہ تو ہر جانور بھی سوچتا ہے، یہ تو ہر جانور سوچتا ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے۔ ہم دیکھتے ہیں جانوروں کے سامنے جب چارہ ڈالتے ہیں تو کسی جانور کو دوسرے کی پرواہ ہوتی ہے کہ اس نے کھایا یا نہیں کھایا، ہر جانور کو یہی فکر ہوتی ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے، میں سارا چارہ کھا لوں۔ میرے محترم دوستوں، اگر ہمیں صرف اپنی اپنی فکر لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر انسانیت نہیں۔ انسانیت تو یہ ہے کہ آدمی دوسروں کا خیال کرنے والا، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے، کسی کی حق تلفی نہ ہونے پائے، ہر ایک کا حق دینے والا ہو۔ صحابہ کے اندر کیا جذبہ تھا کہ بکرے کی ایک سری آئی ہے ہدیے کے طور پہ، اپنے گھر میں فاقہ ہے، بھوکے پیاسے ہیں، اس کے باوجود وہ آگے دوسرے گھر میں بھیج دی، دوسرے نے تیسرے گھر میں بھیج دی، تیسرے نے چوتھے گھر میں بھیج دی کہ وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، اور 7 گھروں میں سے ہو کے واپس پہلے والے گھر میں آ گئے۔ میرے محترم دوستوں، یہ جذبہ پیدا کرنا ہے، یہ جذبہ پیدا کرنا ہے۔ آج ہمارے اندر سے یہ جذبہ ختم ہو گیا، آج ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ سب کچھ مجھے مل جائے، سب کچھ مجھے مل جائے، سارا نفع مجھے مل جائے۔ میرے محترم دوستوں، ایک آدمی اگر کوئی چیز اپنی فروخت کرنا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی آدمی ہے کہتا ہے میرا مکان ہے، میں یہ مکان بیچنا چاہتا ہوں۔ ہم کہتا بھائی کتنے کا بیچنا چاہتے ہو؟ اب وہ کہتا بھائی مارکیٹ میں جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ مثال کے طور پہ 50 لاکھ روپے۔ اب 50 لاکھ روپے کا مکان بیچ رہا ہے وہ، اب وہ ضرورت مند آدمی ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، بیچارے کا کوئی کام ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ ضرورت مند آدمی ہے، 50 کی جگہ اس کے 35 لاکھ لگاؤ، 40 لاکھ لگاؤ، یہ کم میں بھی دے کے جائے گا، یہ تو کم میں بھی دے کے جائے گا۔ میرے محترم دوستوں، کسی ضرورت مند کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھانا یہ مسلمان کے لیے جائز ہے؟ بتاؤ۔ ایک آدمی مجبور ہے، اس کی مدد کرنے کے بجائے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو اور نیچے لے کے آؤ، اس کو اور نیچے لے کے آؤ، اور اس سے نفع کمائیں گے ہم۔ اس نفع کمانے پہ اللہ اس سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ یہ جو اس نے نفع کمایا اس کے اندر برکت آئے گی یا نحوست اور بے برکتی آئے گی؟ میرے محترم دوستوں، آج مسلمان کا یہ جذبہ ہے، آج مسلمان کا یہ جذبہ ہے کہ دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤ۔ جب آدمی مجبور ہے، پھنسا ہوا ہے، اب یہ دے گا پیسے، یہ تو مجبور ہے، کہاں جائے گا؟ دے گا پیسے۔ کئی بیچارے کو سواری نہیں مل رہی، اب کوئی سواری والے سے پوچھا مجھے وہاں چھوڑ دو بھائی، تم، وہ بولا بھائی اتنے پیسے لوں گا۔ ارے بھائی اتنے پیسے تو نہیں ہوتے یہاں کے، تو اتنے کم پیسے، تو بھائی تمہاری مرضی، بیٹھنا بیٹھو نہیں تو جاؤ۔ اب اس کو پتہ ہے یہ مجبور آدمی ہے، اس کو سواری نہیں ملے گی، میں تو اس سے پیسے کماؤں گا۔ میرے محترم دوستوں، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ حیوانیت ہے۔ انسان کے اندر سے آج انسانیت نکلتی چلی جا رہی ہے۔ جب یہ حیوانی جذبات جس معاشرے کے اندر ہوں گے، وہ معاشرہ ترقی کرے گا، بنے گا، یا اور بگڑتا چلا جائے گا؟ سارے معاشرے میں فساد پیدا ہو جائے گا، سارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ دوسروں کی خیرخواہی کے جذبے والے لوگ معاشرے کو بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ معاشرے کو بگاڑنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمیں تو اپنے دل میں سب کی خیرخواہی کا جذبہ رکھنا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ کے دلوں میں سب کے لیے خیرخواہی ہوتی تھی، پوری امت کے لیے خیرخواہی ہوتی تھی۔ جذبہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارا سب کچھ لگ جائے اور ان سارے کے سارے لوگوں کی بگڑی بن جائے۔ میرے محترم دوستوں، دعوت کی محنت کے ذریعے ہمارے اندر یہ جذبات پیدا کرنا مقصود ہے کہ ساری کی ساری امت کی خیرخواہی ہمارے دل میں ہو، امت کی خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ ہم پوری دنیا میں گھومنے والے ہوں، ہر ایک کے لیے بھلا چاہا جائے، ہر ایک کے لیے اچھا سوچا جائے، میرا بھائی کس طریقے سے خوش ہو جائے، میرے بھائی کو کس طریقے سے نفع پہنچ جائے۔ میرے محترم دوستوں، اکرام مسلم کا یہ مقصد ہے، اکرام مسلم کا یہ مقصد۔ کسی کی جائیداد میں مثال کے طور پہ ایک بھائی کو حصہ دے دیا جائیداد میں،
اگر اس بھائی کو جائیداد میں برابر حصہ دے دیا تو اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا ہم نے، یہ ہم نے کوئی اکرام نہیں کیا اس کا کہ اس کا جو حصہ بنتا تھا وہ اس کو دے دیا. وہ تو اس کا حق تھا جو ہم نے دیا ہے، وہ تو دینا ہی دینا تھا. اکرام تو یہ ہے کہ جتنا بنتا تھا اس سے زیادہ دیا جائے، جتنا بنتا تھا اس سے زیادہ دیا جائے، یہ اکرام. جتنا بنتا ہے حق وہ ہم نے ادا کر دیا، ہم بڑے خوش ہو گئے، سینہ چوڑا ہو گیا، بھائی میں نے تو فلاں کا حق دے دیا. بھائی بہت اچھی بات ہے، آپ نے حق دے دیا، لیکن آپ نے اس کے ساتھ اکرام والا معاملہ نہیں کیا، آپ نے برابری والا معاملہ کیا. اکرام جب ہوگا کہ جب جتنا بنتا تھا اس سے بڑھ کے آپ دیں. میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں، ساری امت کی خیر خواہی ہمارے اندر ہو، ساری امت کی خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر ہو، ہر ایک کو نفع پہنچانے کی نیت کریں. اس بات کی نیت نہ کریں کہ ہم دوسروں سے نفع کمائیں گے، دوسروں سے نفع حاصل کریں گے، دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ حاصل کریں گے. میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں، جو ہمارے مقدر میں روزی ہے وہ اللہ ہمیں دے کے رہے گا، جو ہمارے مقدر میں نفع ہے وہ نفع ہمیں مل کے رہے گا. ہم دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ اپنے دل میں رکھیں گے، اللہ ہمارے تھوڑے نفع میں برکت دے دے گا، اللہ ہمارے تھوڑے نفع میں برکت دے دے گا. میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں، اب سب سے بڑی خیر خواہی کا جذبہ کیا ہے کہ ساری کی ساری امت، ساری کی ساری انسانیت یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں چلی جائے. سب سے بڑا خیر خواہی کا جذبہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کامیاب ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ جذبہ تھا، آپ کے پاس صحابہ کا بھی یہ جذبہ اور یہ نیت تھی. اسی جذبے اور نیت کو لے کے وہ پوری دنیا میں پھرنے والے تھے اور پوری دنیا میں پھر کے دین کی محنت کرنے والے تھے، ہر ایک کی خیر خواہی چاہنے والے تھے، سب جگہ جا کے دعوت دیتے، لوگوں کو دین میں داخل کرتے. پوری دنیا کے اندر دین زندہ ہوتا چلا گیا. جو ہمارے دل میں ہوگا، جو ہمارے جذبات ہوں گے، وہی سامنے والے کے اندر منتقل ہوگا. اگر سامنے والے کی محبت اور خیر خواہی کا جذبہ ہمارے دل میں ہوگا تو اس کے دل میں بھی اللہ محبت ڈال دیں گے، اس کے دل میں بھی اللہ محبت ڈال دیں گے. پوری امت کے اندر پھرنا، محنت کرنا، ہر ایک کے ساتھ محبت کرنا، ہر ایک کو دین کی محنت سے جوڑتے چلے جانا، کہ کامیابی اللہ نے اسی کے اندر رکھی، کامیابی اللہ نے اسی میں رکھی. میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں، اپنے جان و مال کو دین کی محنت کے اوپر صرف کرنا. اللہ نے جو ہمیں جان دی ہے، اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے، یہ دنیا کے لیے نہیں دیا، یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں دین کے لیے دیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. ہماری جان و مال تو جنت کے بدلے بک چکی ہے، اور جنت کے بدلے جب یہ بک گئی تو اب ہماری جان بھی ہماری نہیں ہے، ہمارا مال بھی ہمارا نہیں ہے. یہ تو اللہ نے خرید لیا، اور جو خریدار ہوتا ہے اس کی مرضی کے مطابق وہ چیز استعمال ہوتی ہے. ہماری جان ہماری نہیں ہے، یہ اللہ نے خرید لی. ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، اللہ نے خرید لیا. اب ہماری جان بھی اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگی، ہمارا مال بھی اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگا. میرے محترم دوستوں، پوری جان اللہ کے دین پہ لگانی ہے اور پورا کا پورا مال اللہ کے دین پہ لگانا ہے. ہم سب اس کی نیت کریں. تو کون کون نیت کرتا ہے بتاؤ؟ میرے محترم دوستوں، پوری دنیا کے اندر پھر کے ہم نے محنت کرنی ہے. کون نیت کرتا ہے پوری دنیا میں جانے کی؟ چلے 4 مہینے کی نیت نہیں کرواتے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جانا، پورے عالم کے اندر جانا اور ایک ایک کو دین کی محنت کے لیے تیار کرنا، یہ ہمارا کام ہے. ہم اس کی نیت کریں. میرے محترم دوستوں، بڑی نیت کریں گے تو زیادہ کام کریں گے، اور اگر چھوٹی نیت کریں گے تو کم کام کریں گے. جو 2 رکعت نماز کی نیت باندھتا ہے تو کتنی رکعت کے بعد سلام پھیرتا ہے بتاؤ؟ 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے گا. اور جو 4 رکعت کی نیت باندھے گا تو 4 کے بعد سلام پھیرے گا. جس نے بڑی نیت کی عمل بھی بڑا کیا، اور جس نے چھوٹی نیت کی عمل بھی چھوٹا کیا. اگر خالی چلے کی نیت کریں گے تو چلہ لگا کے اطمینان ہو جائے گا، میری نیت پوری ہو گئی، سلام پھر گیا. 4 مہینے کی نیت کریں گے تو 4 مہینے لگا کے سلام پھر جائے گا، بس یہ اطمینان سے بڑھ جائے گا. اور اگر یہ نیت کریں گے کہ پورے عالم میں جانا ہے، پوری دنیا میں جا کے دین کی محنت کرنی ہے، جب تک پوری دنیا میں چلے نہیں جائیں گے جب تک اس کا سلام نہیں پھرے گا، جب تک یہ لگا رہے گا محنت کے. تو میرے محترم دوستوں، چلے 4 مہینے کی نیت چھوٹی نیت ہے، سال 7 مہینے کی نیت چھوٹی نیت ہے. ہم تو اس کی نیت کریں پوری زندگی موت تک اس کام میں لگنا ہے انشاءاللہ. تو لگیں گے انشاءاللہ، خود لگیں گے یا اوروں کو بھی لگائیں گے؟ سب کو لگانا ہے. اب اس کے لیے ہمیں اللہ نے ایک عنوان دے دیا کہ بھائی ہمارا کراچی کا اجتماع ہونے والا ہے الحمدللہ. سب کے علم میں الحمدللہ 10, 11, 12 ہمارا کراچی کا اجتماع انشاءاللہ 10, 11, 12 فروری کو. تو اب میرے محترم دوستوں، اجتماع سے پہلے اجتماع کی محنت
اجتماع کا مقصود یہ ہے کہ لوگوں میں حق بات کی قبولیت کی استعداد پیدا ہو جائے، ایسی محنت ہو محلوں کے اندر، علاقوں کے اندر، بستیوں کے اندر کہ ہر فرد تک یہ بات پہنچ جائے، ہر فرد امت کو پتا ہو کہ اجتماع ہو رہا ہے، اور اجتماع اس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں سے نقد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلے گی۔ اجتماع کا مقصد صرف مجمع جمع کر کے بیان سنانا نہیں ہے، اجتماع کا مقصود یہ ہے کہ جتنا مجمع ہے اس 100% مجمع کی تشکیل ہو جائے، 100% مجمع وہاں پنڈال سے اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہو، کم و بیش اوقات کی ملکوں کی جماعتیں بھی نکلے، چلے تین چلے کی جماعتیں بھی نکلے، اندرون بیرون ہر طرح کی جماعتیں وہاں سے تیار ہو کے چلی جائیں۔ میرے محترم دوستو، 100% مجمع کی تشکیل اس وقت ہوگی جب ہم اجتماع سے پہلے اجتماع کی محنت کریں گے، ایک ایک کا ذہن بنائیں گے کہ بھائی صرف اجتماع میں نہیں جانا بلکہ اجتماع سے اللہ کے راستے میں بھی نکلنا۔ جتنا ہم مجمع کا ذہن بنا کے یہاں سے لے کے جائیں گے اتنے لوگ اللہ کے راستے میں وہاں سے نکلنے والے ہوں گے۔ اور تو حضرات نے، رائے والے حضرات نے تو اتنا ہمارے لیے بہت چھوٹا سا تقاضا ہمارے سامنے رکھا ہے کہ بھائی 4000 جماعتیں دے دو، چلے تین چلے۔ اب آپ یہ سوچیں، اتنا بڑا کراچی کا شہر جس میں 3 کروڑ 3.5 کروڑ کی آبادی اور ہزاروں کی تعداد میں مساجد کے اندر کام، اور کتنے 4 مہینے والے اور کتنے ملکوں میں سفر کیے ہوئے، تو اتنے بڑے شہر کے لیے 4000 جماعتیں، اگر ہم نے 4000 جماعتیں دے بھی دی تو کوئی بتاؤ بڑا کام ہے؟ کوئی بہت مختصر چھوٹا سا تقاضا ہے ہمارے سامنے۔ تو بھائی ہر فرد اس بات کی نیت کرے کہ ہم 4000 نہیں، ہم تو 12 15 16000 جماعتیں دے دیں گے انشاءاللہ۔ تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستوں، یہ جماعتیں جو ہیں یہ خالی کہنے سے نکل جائیں گی، یا اس کے لیے محنت بھی کرنی ہوگی؟ اس کے لیے محنت بھی کرنی ہوگی۔ تو اس جماعتوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ مجمع اللہ کے راستے میں نکلے، اور ہر فرد امت اس کام کو اپنا کام بنا لے، اس کے لیے ہمیں بھرپور محنت کرنی ہوگی اپنے علاقوں کے اندر۔ اجتماع تک تو ہم سکون سے نہ بیٹھیں، بالکل صرف اور صرف اپنے کام کے لیے چلے جائیں تھوڑی دیر، اور شغل سے واپس مسجد میں آ جائیں، اور مسجد میں سارا وقت ہو ہمارا، کھانا سونا گھر پہ ہو، باقی پورا وقت مسجد میں ملاقاتیں، گشت، تیاری، اور جناب سب کو وصول کرنا اور اجتماع کی محنت کرنا۔ تو جب بھرپور طریقے سے محنت کریں گے اجتماع سے پہلے، تو پھر بھرپور جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں گی انشاءاللہ۔ تو بھی سب اس کی محنت کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم دوستوں، اس کے لیے انشاءاللہ مغرب کے بعد یہ ہمارا بیان ہوگا، تو بھائی سب احباب اس میں بھی تشریف رکھیں، اور نقد اپنی جماعتیں لکھوائیں، مسجد وار نقد جماعتیں، سال 7 مہینے کی اور اندرون ملک سال کی، اور چلے 3 چلے کی بھرپور جماعتیں اپنی اپنی مسجد سے 2 2 3 3 4 4 جماعتیں تیار کریں انشاءاللہ۔ یہ 4000 کی جگہ بہت زیادہ جماعتیں ہو جائیں گی انشاءاللہ، تو سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ